طارق یوسف صاحب، یہ تو ہم نے جو آج فارمیشن کمانڈرز کا اعلامیہ اس پہ منسٹر صاحب سے بات کی ہے، لیکن جو حکومت نے اعلان کیا کہ 8 بجے رات کو دکانیں بند کی جائیں گی، تو اس معاملے پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ اس پہ عمل درآمد کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عمل درآمد تو ہم یقیناً کریں گے، لیکن اس میں کچھ موڈیلٹیز کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ 8 بجے کا مقصد 8 بجے گرمیوں میں کچھ ہوتا ہے اور سردیوں میں کچھ ہوتا ہے۔ ہمیں اس کو اس حساب سے، جو ویدر کے حساب سے اور جو کلائمیٹ کے حساب سے چینج آتے ہیں، اور جو آورز لوڈ کنزمپشن کے گرمیوں میں ہوتے ہیں اور سردیوں میں ہوتے ہیں، اس میں تقریباً 2.5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے۔ ہمیں بیٹھ کے یہ مشاورت کرنی چاہیے کہ کس ٹائم پر کس سیزن میں کیا کر سکتے ہیں۔ ہم انرجی کنزرویشن کے خلاف بالکل نہیں ہیں، لیکن ہمارے اپنے جو موسمی صورتحال ہے، جو لوگوں کا لائف سٹائل ہے، اور خاص طور پہ آج میں آپ سے بات کرتا ہوں تو آج کل ویسے ہی تمام مارکیٹیں دباؤ کا شکار ہیں۔ عید کا سیزن سر پہ ہے، یہ ایک لوگوں کے لیے سال بھر کی روزی کا ایک سسٹم ہوتا ہے، تو کم از کم عید تک تو ہمیں اس کو اس طرح رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں سیزنل ٹائمنگ جیسے ساری دنیا میں ہوتے ہیں، 8 بجے، آج 8 بجے کے قریب مغرب ہو رہی ہے، تو 4 مہینے کے بعد وہ عشاء کا ٹائم ہو جائے گا۔ تو یہ باتیں جو ہیں سن سیٹ کی جو ہیں، دے ہیو ٹو بی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن۔ ایک بائی کلاک اگر آپ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ اگینسٹ دی اسپرٹ آف بزنس ہوگا۔ اوکے، اچھا، اس پہ ہمیں یقیناً میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں۔ کاشف انور صاحب، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ 8 بجے آپ دکانیں بند کرنے کے فیصلے پہ عمل درآمد کر پائیں گے؟ دیکھیں، اسٹیٹ کا فیصلہ ہے اور ہمیں اسٹیٹ کی بات کو ماننا چاہیے ہے، لیکن بات یہ ہے کہ گلاس آدھا خالی بھی ہے اور گلاس آدھا بھرا ہوا بھی ہے۔ بھرے ہوئے گلاس کی پازیٹیو امپیکٹس ہیں اور نیگیٹو گلاس کے نیگیٹو امپیکٹس ہیں۔ اسٹیٹ کو، اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ ضرور لینا چاہیے، اور جیسا کہ عید آ رہی ہے تو اس فیصلے کو عید کے بعد امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ ویسے بھی بجٹ جو ابھی آ رہا ہے، لوگ ابھی یہ بھی نہیں سمجھ کہ بجٹ میں کیا آئے گا، تو کام اس طرح سے ہے نہیں، پریشان ہیں لوگ۔ لیکن اگر آپ اس فیصلے کو اس وقت امپلیمنٹ کریں گے تو ریزسٹنس آئے گی۔ یہ بہت ضروری ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ ملک کے پاس اس طرح سے وسائل نہیں ہیں، تو پرائم منسٹر صاحب کو اپنے تمام آنا چاہیے ٹیلی ویژن پہ آ کے، وہ ریکویسٹ کریں کہ بھئی اس وقت ملک میں حالات نہیں ہیں، ہمیں آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ کس وقت عوام نے ہیلپ نہیں کی؟ کیا عوام نے کووڈ میں بند نہیں کیا تھا؟ بالکل، آپ نے ریزسٹنس کی بات کی ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس حوالے سے جو اسلام آباد کی جو تاجر برادری ہے، جو اسلام آباد کے بزنس مین ہیں، وہ ذرا تھوڑا سا ان کا موقف ذرا سخت نظر آ رہا ہے، اور وہ میں مصدق ملک صاحب کو سنواتا ہوں۔ ہم نے تو اس کو مسترد کر دیا ہے، بھائی ہم نہیں مانتے، پہلے ہی کاروبار کوئی نہیں ہے، ہم پہلے ہی 11 مہینوں سے تباہ ہے، تاجر تباہ ہو چکا ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ آپ 8 بجے دکانیں بند کریں گے، مغرب ہو جاتی ہے 8 بجے تو لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں اس گرمی میں۔ تو دوسری بات کہ ہم سب سے مہنگی بجلی خریدتے ہیں، بھائی ہمیں تو آپ بجلی دیں جو مہنگی خریدتا ہے۔ یہ جو فیصلہ ہے یہ ہمیں نامنظور ہے اور ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہم سے ہوا وہ ہم کریں گے، اور حکومت کو ہم ایک واضح پیغام دیتے ہیں کہ آپ نے جو بھی جس کے متعلق جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کم سے کم ان لوگوں کو آپ اعتماد میں لیا کریں، ان سے مذاکرات کیا کریں۔ 8 بجے دکانیں بند کرنے کا وہ والا کام یہ کر رہے ہیں، یا وہ والی امپلیمنٹیشن جس کو پہلے یہ کر کے یہ ناکام ہو چکے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ تو انرجی بچی، نہ ہمارے خزانے میں کوئی پیسہ آیا۔ جی ملک صاحب، یہ پہلے بھی اس طرح کا ایک فیصلہ کیا گیا تھا اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، تو اب آپ اس پہ کیسے عمل درآمد کروائیں گے؟ دیکھیں جی، میں تو آپ کے سامنے مقدمہ رکھ سکتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں سے درخواست کریں، تو میں تو درخواستی وزیر اعظم صاحب کے بہاف پہ آپ کے سامنے درخواست لے کر آیا ہوں۔ درخواست یہ ہے جی کہ ہم 2.5 سے 3 بلین ڈالر کی انرجی امپورٹ کرتے ہیں ہر مہینے، یعنی ہمارا کبھی 24 ارب ڈالر، کبھی 26 ارب ڈالر، یہ ہمارا بل ہے ان تمام انرجی سورسز کا، تیل کا جو ہم استعمال کرتے ہیں، گیس جو ہم استعمال کرتے ہیں، جس کے ذریعے بجلی بنتی ہے، جس کے ذریعے موٹر گاڑیاں چلتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور ورلڈ کا جو اس وقت موجودہ سچویشن ہے اس میں ایکسپورٹس کے اندر کنسٹرکشن بھی آ رہی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں
کہ اگر سارے پاکستان کی جو صرف تیل کی اور انرجی کی امپورٹ ہے اتنی ہی پاکستان کی ایکسپورٹ ہو تو باقی ملک کیسے چلے گا؟ آپ یہ جو باقی سارا ملک چلانا چاہتے ہیں یہ ہوا میں معلق تو نہیں ہے بھئی. سیدھی سی بات ہے, آپ کے پاس ڈالر ہوں گے, آپ ڈالر دیں گے تو چیزیں لائیں گے. ڈالر کہاں سے آتے ہیں؟ ڈالر آتے ہیں پاکستان سے. ایکسپورٹ اگر آپ چیزیں کریں تو ان کے بدلے میں آپ کو ڈالر ملتے ہیں, جس سے آپ تیل خریدتے ہیں, گیس خریدتے ہیں, اپنی اجناس خریدتے ہیں, یہ کھانے پینے کا تیل جو ہے وہ خریدتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی بھی وقت خود کفیل زندگی میں ہونا ہے, کوئی فیصلہ تو کرنا ہوگا نا کہ وہ قرض کی پیتے تھے میں, یہ کب تک چلے گا کہ قرض لے کے چلا لیتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے, اور پہلی بات تو یہ کہ آپ کے جو وسائل ہیں اس کے مطابق اگر کوئی اچھا فیصلہ کیا جائے, اگر دکانیں بند ہوں تو کیا ہوگا بتائیے, کیا ہوگا؟ کوئی ایسی چیز ہے جو 8 بجے سے پہلے نہیں خریدی جا سکتی اور صرف 8 بجے کے بعد خریدی جا سکتی؟ مجھے تو ذہن میں نہیں آئی ہے. میں 5 مختلف ممالک میں رہا ہوں. یہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ عید آنے والی ہے اور تمام تاجر پہلے ہی بہت پریشر کا شکار ہیں. پاکستان میں مہنگائی ہے, لوگ مارکیٹوں کا رخ نہیں کرتے, تو اب عید میں اگر لوگ شاپنگ کے لیے مارکیٹوں میں جائیں گے تو 8 بجے اگر دکان بند ہو جائے گی تو آپ حق سچ کہہ رہے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ لندن بھی جاتے ہیں, یورپ بھی جاتے ہیں, مختلف ممالک میں جاتے ہیں, وہاں پہ 6-7 بجے دکانیں بند ہو جاتی, لوگ خریداری نہیں کرتے. آپ نے کیا دیکھا ہے کہ کرسمس سے پہلے کیا ملک بند ہو جاتے ہیں, جب ان کو خریداری کرنی ہوتی ہے وہ 6 آپ بجے سے. انگلینڈ کی مثال دے رہے ہیں, پہلے پاکستان کو انگلینڈ بنائیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کا انگلینڈ بننے کا بھی تو کوئی راستہ ہونا چاہیے, خود کفالت کا. پاکستان نے اگر کوئی رسپانسبلٹی بھی تو تھوڑی سی ہونی چاہیے نا, کہ اگر ہمارے پاس مینز ہیں, اتنے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں اور ہم آہستہ آہستہ اپنے وسائل بڑھائیں گے اور اس بجٹ میں آپ کو وہ نظر آئے گا, مگر جب تک آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں اس وقت تک کوئی آپ کو رسپانسبل چیز بھی تو کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, تو اگر آپ 6 بجے سے پہلے 8 بجے سے پہلے چلیں, انگلستان نہیں ہے وہاں پہ 6 بجے سے پہلے لوگ شاپنگ کر لیتے, آپ 8 سے پہلے کر لیں. اور میں یہ بات مانتا ہوں کہ بات کرنی چاہیے, مگر 4-5-6 راؤنڈز میں تو میں شریک ہو چکا ہوں جس میں خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے تمام تاجران کی ان کو میٹنگ کو بلا کے, ہر تنظیم کو پاکستان کی بلا کے, ایک نہیں 4-4 6-6 گھنٹے میٹنگز کی. لیکن وہ آپ کامیاب نہیں نہ ہوئے. جی میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو کسی وقت اپنے بچوں کے مفاد میں, اپنے ملک کے مفاد میں کچھ فیصلے تو کرنے پڑیں گے نا. اچھا, اس میں آپ یہ بتائیں طارق یوسف صاحب, کیا یہ ممکن ہے کہ مارکیٹیں صبح جلدی کھول لیں اور شام کو جلدی بند کر دیں؟ کیونکہ مصدق ملک صاحب کی گفتگو سے تو لگتا ہے کہ حکومت اس پہ کوئی لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. میر صاحب ہم جو بات کر رہے ہیں نا 1 گھنٹے کے آورز کی بات کر رہے ہیں تقریباً, اور 1 گھنٹہ جو ہے پاور کنزمپشن کا صرف 5% ہوتا ہے, اور وہ 5% جو دکانوں میں استعمال ہوتا ہے تو شاید وہ آدھا ہی فیصد رہ جائے گا. ایک بہت چھوٹی سی اماؤنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمیں ونٹر اور سمر ٹائمنگ کی طرف توجہ دینی پڑے گی. اگر آپ آج دیکھیں تو ہم 7:30 بجے کے بعد اگر ہم 8 بجے جاتے ہیں تو ہم صرف آدھے گھنٹے کی بات کر رہے ہیں یا 1.5 گھنٹے کی بات کر رہے ہیں. تو وی ہیو ٹو بی فلیکسیبل اینڈ وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ جی ایک کلچرل ویلیو, ایک کلچرل سسٹم ہے ہمارے, ایک اوور نائٹ ہی ایسا نہیں ہو سکتا. پہلے بھی اس ملک میں ونٹر اور سمر ٹائمنگ ہوئی تھی. اگر ہم یورپ کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی سمر اور ونٹر ٹائمنگز الگ الگ ہوتے ہیں, وقت کا فرق ہو جاتا ہے, اور وہی طریقہ ہے سورج کی روشنی کو استعمال کرنے کا. ہمیں بھی کچھ ایسے سسٹم اڈاپٹ کرنے چاہیے جو انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ہیں. خالی یہ کہ ہم 8 بجے اگر بند کر دیں تو یہ تو آئی تھنک دیٹ از ناٹ جسٹ. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا لائف سٹائل کیا ہے, ہماری ویدر کنڈیشنز کیا ہیں, اور لوگوں کے ملازمت کے آورز کیا ہیں. وہ ساری چیزیں اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ تھوڑی سی گنجائش اس سلسلے میں نیگوسیشن کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا کاشف انور صاحب, یہ مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں, رائے ہوگی کاشف صاحب, یہ مصدق ملک صاحب کا فرمانا ہے کہ اگر انگلینڈ میں, خاص طور پہ لندن میں, آکسفورڈ اسٹریٹ میں آپ چلے جاتے ہیں, پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں وہاں شاپنگ کرنے کے لیے, شام 6-7 بجے دکانیں بند ہو جاتی ہیں, تو پاکستان میں کیوں نہیں بند ہو سکتی؟ دیکھیے بات ہے کہ میں نے تو یہ کہا کہ ہمیں اس وقت اپنے ملک کا ساتھ دینا ہے, اور اگر ماں پرابلم میں ہے تو ہم بچے ماں کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. لیکن بات یہ ہے
کہ صرف یہی ایک آپشن نہیں ہے کہ آپ رات 8 بجے دکانوں کو بند کر دیں. یہ بھی آپشن ہے کہ آپ سیٹرڈیز کو آف کر دیں. یہ بھی آپشن ہے کہ آپ ایک دن ایون نمبر کی گاڑیاں کر لیں, ایک دن آڈ نمبر کی گاڑیاں کر لیں. دیکھیں دیر آر مینی آپشنز جس پہ کام ہو سکتا ہے. یہ بھی آپشن ہے کہ اگر ہم صرف یہی بات کرتے ہیں کہ ہم نے فیول کو امپورٹ کرنا ہے تو ہم سولر کی طرف زیادہ جا سکتے ہیں. ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نیٹ میٹرنگ پہ جو آپ 19 روپے دیتے ہیں ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارا کنزیومر ہے اسے بینیفٹ ہو, کیونکہ جو سولر کی جتنی بھی کاسٹ ہے وہ کنزیومر اپنی پاکٹ سے پے کرتا ہے. تو دیر آر نمبر آف یہ ہیں سلیوشنز جس کی وجہ سے ہم اس کو کم کر سکتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے ڈالر کی, تو دیکھیں ہم بار بار یہ شور مچا رہے ہیں کہ آپ ایسی ڈیکلیریشن کیوں نہیں دیتے اپنے, اگر آئی ایم ایف نہیں بھی مان رہا آپ کے ساتھ 9th ریویو کو کلیئر کرنے میں, تو آپ کوئی ایسی ڈیکلیریشن دے دیں کہ انڈکلیئرڈ جو فارن ریزروز ہیں جو گھروں میں تجوریوں میں پڑا ہے آپ اس کو کٹی کے اندر لے آئیں. آپ اپنے ایکسپیٹریٹس کو اس طرح سے بتائیں کہ آپ کے ملک میں کنسسٹنسی آف پالیسیز ہے, تاکہ جو ہمارا $22 بلین باہر سے پاکستانی بھیجتے ہیں اگر وہ $44 بلین بھیج دیں تو ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ختم ہو جائے گا. تو ہمیں ان تمام ایوینیوز پہ دیکھنا ہے. لیکن اگر ہم صرف گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ اگر 8 بجے دکانیں بند ہوں گی تو اس سے صرف انرجی کی مد میں $1 ارب کی بچت ہوگی, $1 ارب کی بچت ہوگی. اور آئی ایم ایف سے صرف $1 ارب ہی کے معاہدے کے لیے پاکستان جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے. دیکھیں ہمیں اپنے آپ کو بھی کریکٹ کرنا ہے. میں اس وقت یہ بالکل یہ نہیں کہتا کہ ہم یہاں پر اسٹرکٹ ہو جائیں گے کہ جناب ہم 8 بجے بند نہیں کرنے دیں گے. میں سوال کرتا ہوں, میں اپنی تاجر برادری کو بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسٹیٹ نے یہ تو منع نہیں کیا کہ آپ صبح 8 بجے دکان کھول لیں, آپ صبح 8 سے رات 8 بجے تک کام کریں. لیکن جو باتیں ہیں آپ سردی اور گرمی کے اس ایشو کو ضرور دیکھیے, آپ عید بقرعید کو ضرور دیکھیے کہ اس کے بعد آپ کریں. ہمیں صبح جلدی اٹھنا چاہیے ہے اور صبح اپنی دکانوں کو جلدی کھولیں اور ہم وی کین ڈو اٹ. لیکن بات یہ ہے, میں یہاں پر ایک پوائنٹ ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم جو فری یونٹس دیتے ہیں جو لیسکو, واپڈا اور سوئی گیس دیتا ہے, اگر ہم ایمرجنسی میں بند کریں 6 مہینے کے لیے, جب آپ کے ملک کے پاس اتنے وسائل ہو جائیں تو پھر آپ ضرور اس کی سبسڈیز دیں, آپ ضرور آگے وہ فری یونٹس دیں, تب تک آپ اس کو روک لیں. ہم اگر ہم بہتر پالیسیز بنائیں گے تو الٹیمیٹلی ہم اپنے ملک کو بچا لیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے.